دیکھو میرا نام محمد جہانزیب نواز ہے. میرے فادر کا نام حاجی محمد نواز ہے. میں حاصل پور کا رہائشی ہوں. میں یہاں پہ 5 سال سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے ڈرائیور کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. میں اپنے دوست کے ہاں فلوٹرس کے سامنے اس کو ملنے کے لیے گیا ہوں. تو وہاں پہ ہم کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کھانا کھانے چلتے ہیں, کیونکہ ہم نے گاڑی بھی وارث روڈ پہ کھڑی کرنی تھی. جیسے ہم لنکرز کالونی سے مال پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے, تو وہ بندہ گر جاتا ہے. ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی, وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں جو ہے موو کیا. وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے, کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا. تو سی ایم ایچ وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں سے گاڑی نکالنی پڑی. تو پھر ہم اسے سیدھا سروس ہاسپٹل لے کے آئے. وہاں پہ ہم نے ای ڈی کی اسٹریچر پہ اس کو اندر لے کے گئے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹر نے ہمیں بولا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس وجہ سے ہم وہاں سے جو ہے نکل آئے ہیں. ہم نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی ہے اور سیدھا ہم آئے ہیں وہاں پہ. ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ہم واپس اپنے گھر آ گئے. اگلی صبح جب میں اٹھا, میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر دیکھی اور لوگوں کا رد عمل دیکھا, تو میں بہت پریشان ہو گیا. اس لحاظ سے پھر میں نے اپنے باس راجا شکیل زمان جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ہیں ان کو میں نے یہ ساری بات بتائی, اور جی بی سیکورٹی کے ڈائریکٹر بھی ہیں, میرے باس ہیں وہ. میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی. انہوں نے پھر مجھے جو ہے ساتھ لیا, یاسمین راشد سے ملے ہم. اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے. خان صاحب کے پاس جو ہے انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد ان کو ساری بات انہوں نے بتائی کہ جو ہے یہ معاملات ہیں. تو انہوں نے خان صاحب نے شاباش دی. اس کے بعد جو ہے ہم واپس آئے تو راجا صاحب نے مجھے جو ہے وہ بتایا کہ آپ جو ہے اپنا تھوڑا لک چینج کر کے جس طرح مرضی جو ہے لاہور میں پھرے, کوئی ایشو نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ خیر کرے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنے گا. خان صاحب یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچہ دو چیزوں کی نفی کر رہا ہے. ایک تو اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ اس کو پولیس نے اپنی حراست میں مارا ہے. ایک تو یہ والا پروپوگنڈا اس سے 0-0 ہو گیا. آگے جا کے کچھ اور چیزیں بھی دکھائیں گے آپ کو. اور دوسری جو یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ شیئر کیا گیا اپنے باس کے ساتھ جو کہ جنوبی پنجاب پی ٹی آئی کا نائب صدر ہے, اور اس کے بعد جب یہ یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا تو عمران خان صاحب کے پاس لے کے گئے, اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس کو شاباشی دی اور یہ کہا کہ ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے, اور کیسے استعمال کریں. اب یہ چیز ساری سامنے آ رہی ہے, اور یہ ان کی تمام گفتگو جا کے میں آپ آگے سناؤں گا, کچھ آڈیو کلپ بھی ہیں. سر عمران خان صاحب ایک ورکر کے لیے جس کی ماں زندہ ہے, بوڑھی ہے, باپ اس کے, آپ نے رویہ دیکھا ہوگا خان صاحب, وہ اسد کی طرح سوال کافی لمبا ہو رہا ہے. اس پہ جب کہا گیا ہے کہ جی آپ سی ایم پر اور سی سی او پر انہوں نے کہا جب میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں تو میں کیسے الزام لگا سکتا ہوں, میرا بچہ ضرور دنیا سے گیا ہے, دیکھا نہیں میں نے, خدا کے سامنے حاضر ناظر ہونا ہے. وہ باپ تو یہ باتیں کر رہا ہے خدا کے سامنے حاضر ناظر ہونا ہے, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی تو خدا کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. سر یہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے. یہاں پر 90s میں ان کے ساتھ دل و جان سے بڑی محنت سے کام کرنے والے ایک پاکستانی استاد تھے, مگر وہ ٹی وی پر کمپیئرنگ بھی کرتے تھے, اینکر بھی تھے, دلدار پرویز بھٹی صاحب. جی. تو وہ بھٹی صاحب ان کے ساتھ یہاں پر ہوتے تھے, تو آتے بھی تھے پروگراموں میں. الیڈن مووی آئی تھی نئی, اس زمانے میں وہ آئے تھے, تو رات کو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو جب پیارے ہو گئے تو خان صاحب نے ان کے جنازے تو چھوڑے, ان کی فیملی سے تعزیت تک نہیں آئے, حالانکہ وہ ان کا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے پوری دنیا میں گھوم رہے تھے. سر وہ ان کے پروگرام کی مین کشش تو ہوتی تھی نا, نصرت فتح علی خان تھے یا دوسرے ایکٹرز ہوتے تھے, مگر جو سٹیج کو انٹرٹین کرنا, لوگوں کو سنبھالنا تھا وہ تو. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو آپس میں فرینکنس ہے, کیونکہ میں نے ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا, آپس میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے تھے, مگر وہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ دوستی کے باوجود تو وہ جو صفاقی تھی نا, اس کے اوپر نیو یارک کے اخبارات نے نا, بہت سارے اردو والے اخبارات نے جو یہاں لوکل ہیں, انہوں نے بڑے آرٹیکل لکھے خان صاحب کے. تو یہ 3 مہینے سے مرحوم عمران خان سے ملنے کے لیے آتا تھا, اور 3 مہینے سے خان صاحب نے اس کو ٹائم نہیں دیا. آپ سوچیں, ٹھیک ہے. اب جب ان کو یہ اپرچونٹی نظر آئی ہے, کچھ ڈسکرپنسیز بھی ہیں رپورٹوں کے اندر کہ اس کے جسم کے اوپر جو ہیں کیا کہتے ہیں زخم ہے,
وہ سر سے لے کر کے انٹرنل انجریز تک جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ ضرب ہے, وہ ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے, یہ ایکسیڈنٹ کا بہانہ ہے. گاڑی اس کی بچے کی استعمال ضرور ہوئی ہوگی مگر آگے کچھ اور کہانی کچھ اور بھی ہے. یا تو یہ پی ٹی آئی کے اندر جھگڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری کی تھی چھوٹی سی جس کا نام تھا کہ رینٹ اے کراؤڈ, یعنی کرائے پر لائے ہوئے لوگ. تو اگر آپ یقین کریں فیشل ریکگنیشن کی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی استعمال کی جائے کسی بھی جماعت کی, نون لیگ کے بھی جلسوں کی ہو جائے جو ادھر, آپ کو لوگوں کے اندر ایک بڑی پرسنٹیج وہی نظر آئے گی جو ادھر سے ادھر گئے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انڈسٹری ہے. یہ نوجوان بھی یقین کریں آپ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے, لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی بڑا ماشاءاللہ ان کا جذبہ بھی ہے, مگر ان کے ساتھ پیچھے بہت ایک بڑا رینٹل کراؤڈ نیٹ ورک بھی ہے جو کہ یہ اس کو بظاہر سامنے تو نہیں لے کے آتے, مگر جب ان کو پیمنٹ نہیں ہوتی چودھری صاحب, جب وہ رینٹل کراؤڈ کو پیمنٹ نہیں ہوتی تو جو ٹھیکیدار ہے جو ان کو لاتا ہے وہ لڑے گا نا سر, وہ تو کہے گا کہ میں کیا کروں, میں تو دیکھیں ایک ویڈیو آڈیو آئی ہے گنڈا پور صاحب کی, ایک اور رینٹ کراؤڈ والے کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو محمود آفریدی کو کہہ رہے ہیں تم 5-10 بندے لے کے جاؤ, آپ کے پاس وہ بھی ہوگی. تو یہ جو کاروبار ہے نا ان کا رینٹل کراؤڈ کا, اس کے کسی جھگڑے میں وہ مرحوم جو ہے بچہ, اللہ اس کو جزائے خیر دے, مطلب اس کے درجات بلند فرمائے, وہ کہیں درمیان میں کسی ایسے گروہ کے ساتھ لڑ پڑا جنہوں نے اس کو پیمنٹ کی بجائے جو ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. مگر کسی نے آگے چل کے یہ کام, اب دونوں پارٹیز انتظامیہ بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, عمران خان بھی, نون لیگ بھی پورا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قتل کسی طریقے ان کی گردن میں پڑ جائے تاکہ پھر آگے بوٹو والے سٹیج پہ کہانی کو لے آئیں. بات صرف یہ ہے کہ مجھے اس پہ تھوڑا سا شک ہے کہ سر یہاں پر کوئی تیسری قوت جو ہے وہ اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. پاکستان کے ٹاپ 10 بزنس مین جو تمام پارٹیوں کے سپانسرز ہیں, تمام پارٹیوں کے سپانسرز ہیں, مجھے ان پر شک ہے کہ انہوں نے آرمی کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر لی ہے اس کے اندر جو انہوں نے اپنی طرف سے وزارتوں اور ان کے انتظامات کے لیے جو انہوں نے آفرز کی ہیں, کوئی تیسری قوت اس طرح درمیان میں آئے گی اور اسی طرح کا بہانہ بنائے گی. اور یاد رکھیے گا لیڈرشپ اور ورکر کہ اس کو کئی دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا سپانسر کون ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ سپانسر کون ہے. جنہوں نے پاکستان کے چیف سے آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی, یہ 10 آدمی ہر جماعت کے اندر, ان کی فیملیاں, ان کے ورکر, ان کی عورتیں, ان کے جاننے والے رینٹا کراؤڈ کے لوگ ہیں اور سیکس مارکیٹ کے جو لوگ ہیں وہ سب اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے دوسری بھی انوالو کر دی, لیکن میں ذرا تھوڑا سا واپس پھر جاؤں گا راجہ صاحب کے پاس. راجہ صاحب اس سارے گھناؤنے سلسلے میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کردار سامنے آ رہا ہے. اس سے پہلے ان کی آڈیو کال لیک ہوئی ہیں, اس سے پہلے ان کی بڑی چیزیں, لیکن آڈیو کی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی گل نہیں, اگر کڑیاں بہندیاں نے چنگی گل ہے, انہوں نے ویکھ کے رش پیندا ہے. مطلب کس قسم کا گھناؤنا جرم بزنس دھندا ہو رہا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے عورتوں